ناظرین، جو گزشتہ روز فیصلہ آیا اسی کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے، میاں صاحب کا بھی اسی حوالے سے ذکر ہوا، لیکن سیٹھی صاحب بہت سے ہمیں جو لوگ میسیجز کر رہے ہیں، جو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انف آف میلز، آپ یہ تو بتائیں کہ خاتون پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہے؟ حنا ربانی خیر صاحبہ کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، تو کیا چانسز ہیں، کوئی ہیں پروبیبلٹیز ہیں بن سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو وہ جو سروے کیا ہے تو اس میں ایک خاتون کی تصویر انہوں نے لگائی جی، حنا ربانی خیر صاحبہ. میں نے 2 کا ذکر کل کیا تھا. ہاں جی، میں نے کہا تھا کہ وہ ہماری اسپیکر نیشنل اسمبلی کی فہمیدہ مرزا صاحبہ کا بھی تصویر لگا دیجئے. میں چاہتا تھا ذرا رونق لگے نا، تھوڑی سی ذرا ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہ جی سارے مرد لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ایسی کیا بات ہے، فارن منسٹر بھی تو ہماری خاتون ہے، تو تھوڑی سی اہمیت دینی چاہیے. تو وہ پھر ابھی تک فہمیدہ مرزا صاحبہ کی تصویر نہیں لگی. میں چاہتا ہوں وہ بھی لگا دی جائے. اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حنا ربانی خیر صاحبہ نئی بہت نوجوان ہے، کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور ان کا اب سارا سیاسی کریئر آگے ابھی پڑا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ماضی کی سیاست ہے وہ مشرف اور کیو کی سیاست. پیپلز پارٹی میں ابھی وہ نہیں، پیپلز پارٹی میں تو انٹرنٹ ہی نہیں ہے، ابھی بھی کیو کی حصہ ہے نا وہ. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ حنا ربانی خیر صاحبہ کو اتنا بڑا عہدہ دیا جائے گا جس میں پھر آگے جا کے شاید ڈسکوالیفیکیشن بھی ہونی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ چانسز کو خاص نہیں ہے. مگر اچھی بات ہے ان کی تصویر لگ گئی ہمارے کہنے پہ، اور بڑی اہمیت ملی انہیں. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کا بھی اسی قسم کی بات ہے، کیونکہ وہ پھر 2 سندھ والی بات ہو جاتی ہے نا. یہ تو ساری حکومت ہی سندھ کی ہے کہ ایک پرائم منسٹر بھی سندھ کا، پریزیڈنٹ بھی سندھ کا، تو وہ پھر سدرن پنجاب اور باقی پنجاب میں اور باقی پروونسز میں پرابلم بن سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو خاوند ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، ان کے اور زرداری صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ حسب معمول پہ نہیں آیا ابھی تک. اور تھوڑا سا وہاں بھی شیڈو ہے، کلاؤڈ ہے ان کے اوپر، مرزا صاحب کے اوپر. اچھا، لیکن تو اس لیے شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مسئلہ رہے گا. مگر مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر اتفاق نہ ہوا کسی بھی نام مخدوم صاحب کے اوپر یا احمد مختار کے اوپر، تو پھر انہیں 3rd کینڈیڈیٹ ڈارک ہارس ڈھونڈنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈارک ہارس میں فہمیدہ مرزا صاحب کو ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے، ڈال دینا چاہیے. اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ اگر آپ زرداری صاحب ہوں گے، ہمیشہ آپ کا دل کرتا ہے کہ اگر میں زرداری نہ دل نہیں کرتا، لاجیکل انالیسس کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں اور دیکھو یہ ذہن چلتا کیسے، کیونکہ باہر سے تو سمجھ نہیں آتی اندر کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس کے لیے ہے، نہیں کہ دل کرتا ہے میرا. اچھا، چلیں آپ ان کا ذہن سمجھنے کے لیے میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں، اگر آپ زرداری صاحب ہوں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ اسپیکر صاحبہ سیاسی طور پر کھڑی ہو گئیں، انہوں نے وہ ایک رولنگ دی پرائم منسٹر کے حق میں دی اور بڑا اپنا شی کیپٹ اے گراؤنڈ، تو ان کو پھر موقع ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی پارٹی کے ساتھ لائلٹی دکھائی ہے؟ بالکل صحیح ہے، مگر وہ تو ان کی اسٹرینتھ میں جاتا ہے نا. ہم نے ان کی ویکنیسز بھی، پرابلمز جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی تو آپ سے میں نے ابھی عرض کیا. ایک بات آپ کو بتا دوں، جب یہ سارا بوجھ اسپیکر صاحبہ پہ آیا تو آپس کی بات ہے، اسپیکر صاحبہ تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو گئی تھی. انہوں نے صرف فاروق نائک صاحب سے ایڈوائس نہیں لی، انہوں نے آؤٹ سائڈ گورنمنٹ بھی کچھ لوگوں سے ایڈوائس لی کہ میں کیا کروں، کیسے مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، ریپرکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، یہ کیا میں کر سکتی ہوں، میں نہیں کر سکتی. تو اگر وہ بلائنڈلی اس کو دیکھتے تو جو بھی وہ آ کے کہتے فاروق نائک صاحب کہ پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ آپ یہ کر دیجئے، تو انہوں نے کر دینا تھا. وہ یہ سیاست ہوتی ہے، یہاں قانون وغیرہ کی بات بعد میں آتی. تو انہوں نے تھوڑی بہت یہ دیکھا ادھر ادھر، اور پھر بریفنگ لے کے پھر انہوں نے ادھر 1-2 اور جگہ سے بھی بریفنگ لی کہ تو یہ بھی خبر پہنچ جاتی ہے ہر چیز کہ میڈم جو ہیں وہ تھوڑی سی ذرا انکمفرٹیبل لگ رہی ہیں. انکمفرٹیبل نہیں تھی میرا خیال ہے، مگر وہ اپنے آپ کو ہر اینگل سے کور کرنا چاہ رہی تھی کہ کاشس تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا ایز اسپیکر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسمبلی چلائی ہے، کوئی کسی نے ان کے اوپر کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں دیا. بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، لو کی اور
اور ڈگنیفائڈ طریقے سے انہوں نے چلائی ہے. حالانکہ فیملی کے اندر بڑے پرابلمس تھے جو کہ ان کے اوپر پریشر ہو سکتا ہے, خاص طور پہ, اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ صاحب, اور ان کی پوزیشن بڑی نازک بھی تھی اس معاملے میں, مگر شی کیپٹ ہر ڈگنیٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے پلس پوائنٹس بالکل ہیں, مگر نیگیٹو پوائنٹس بھی جو ہیں سیاست میں. پلس نیگیٹو سارا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, ایونچولی وہ سلیکشن ہوتی ہے جہاں کوئی خاص میجر نیگیٹو چیز نہ ہو. بڑی دلچسپ بات ہے سیاست. جو بندہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے نا, کنٹروورشل بندے کون ہوتے ہیں؟ کنٹروورشل بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, گندی یا اچھی, دونوں طرح وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. وہ سٹیٹس کو ہلاتے ہیں, یا گندے سٹیٹس کو مضبوط کرتے ہیں, یا گندے سٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ گندے سٹیٹس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور میرے جیسے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو گندے سٹیٹس کو کے حامی ہوتے ہیں وہ ان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کنٹروورشل پرسنالٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ اوپر زیادہ نہیں جاتے, بیکاز ان کے اوپر جھوٹے اور سچ الزام دونوں لگنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو مگر انقلابی وہی ہوتے ہیں, یہ آپ کو یہ بتا دوں, ریولوشن اگر کوئی لاتا ہے تو وہ انقلاب وہ کنٹروورشل شخص ہی لاتا ہے. کوئی نئی موومنٹ جو چلاتا ہے وہ کنٹروورشل شخص ہی چلاتا ہے. اسٹیٹس کو والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کنٹروورشل نہیں ہوتے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بات جو کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا وہ کھٹک رہی ہوتی ہے یا کھٹک رہی تھی, میں کائنڈ آف سرپرائزڈ. میاں صاحب, میں پھر کہوں گا منگورا میں تھے, کیا کہا ناظرین, یہ ذرا سنیے کلپ. ان کو عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ یہ روز سپریم کورٹ کے ساتھ لڑتے پھریں. ججوں کے ساتھ جو سلوک کیا حکومت نے اس کا نتیجہ بھگت لیا. وزیر اعظم جو تھا یوسف رضا گیلانی, اس کو گھر جانا پڑا. کیوں آپ بڑے سنجیدہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو اگر میاں صاحب نے بات کی ہے نا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جھگڑنے کے لیے ووٹ نہیں دیے لوگوں نے, یہ تو بات سمجھ آتی ہے. یہاں انہوں نے آگے کہا ہے کہ ججوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا نتیجہ بھگت لیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ نہیں, میرے ذہن میں آن دا فیس آف اٹ تو بھگت لیا آپ نے. ایکچولی پالیٹیشینز ہمیشہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں. جب اس قسم کی تو میں ہوتی ہے تو وہاں وہ انصاف نہیں دیکھتے, موقع پرستی ہوتی ہے. تو شاید جو ذہن میں دل کی بات تھی وہ زبان پر آ گئی, وہ زبان پہ آ گئی. مگر بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے آپ کی. اچھا, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کل ضرور کوئی نہ کوئی منون کی طرف سے بیان آئے گا کہ یہ مطلب نہیں تھا, اس کا یہ مطلب تھا. تو مجھے تو اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا. پہلے تو میں نے انوسنٹ ریمارک چھوڑ دیا تھا. اچھا, اس میں کیا خاص بات؟ ہاں چلے ٹھیک ہے. ناظرین, اگر صرف مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات تھی تو یہ بھی ضرور بتائیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے, مزید ڈسکشن بھی اس کے حوالے سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب فائنلی پھر بفور وی ٹیک دا کالز, میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ بڑی پارٹی میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں, ایم کیو ایم سے بھی مل رہے ہیں. دے سینگ کہ جی اگر کولیشن پارٹنرز کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو ویل سپورٹ ہم, ادروائز ہم مہتاب عباسی صاحب کو. نہیں, وہ صحیح ہے. اگر کولیشن پارٹنرز کی طرف سے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آتا ہے جس سے میاں صاحب کو اعتراض نہیں ہے تو جمہوریت کے لیے بڑی اچھی بات ہے, اور کہ ایک ایسا پرائم منسٹر ہے. مگر میاں صاحب کا ساتھ والا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں مگر آپ فوراً الیکشن اناؤنس کریں. تو اگر زرداری صاحب یہ بات مان جائیں جو مناسب بات ہے, اور اس کے بعد یہ الیکشن بھی اناؤنس ہو جائے اور پھر یہ بیٹھ کے چیف الیکشن کمشنر بھی بنا لیں, پھر تو مطلب ایک راستہ جمہوریت کا کلین کٹ راستہ کھل جائے گا. اگر ابھی راستہ بڑا مرکی ہے, ابھی مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی جو تجویز ہے اس کو زرداری صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں, اتفاق سے ایک پرائم منسٹر بنا لیں, اگری کر لیں کہ ٹھیک ہے جی یہ پرائم منسٹر کو ہم ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے, آپ بھی ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے, آپ بھی کوئی پریشر سپریم کورٹ پہ نہیں ڈالیں گے سیاسی طور پہ کہ ان کو بھی فارغ کیا جائے, ہمیں 2 مہینے اور دے دیں,
ہم ابھی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ الیکشن فلانی ڈیٹ کو ہوگی اور آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا, انٹرم گورنمنٹ کیسے ہوگی, یہ ساری باتیں کر لیتے ہیں تاکہ بڑا اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے اور لڑائی جھگڑے نہ کورٹ کے ساتھ ہو, نہ اپوزیشن کے ساتھ ہو, نہ کسی تھرڈ فورس کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اسی قسم کا راستہ اختیار کیا جائے. اب زرداری صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ نہیں اب مارچ کی الیکشن چلے گی, ان کو الیکشن اس سال کرانی پڑے گی. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر 1-2 مہینے پہلے یا بعد میں ہو جائے, پہلے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اکتوبر نومبر میں الیکشن کروا لیں میاں صاحب سے, ابھی بیٹھ کے 3 دن میں یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے, ساری چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑی بہت سمجھنے کا کہ واٹ دا رائٹنگ آن دا وال از. تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کی تجویز اچھی ہے, اور اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک یہ بھی تقاضا ہے جمہوریت کا کہ پھر وہ اپنا کینڈیڈیٹ پٹ اپ کریں گے. مگر میں یہاں 2 کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. مجھے وہ ایس ایم ایسز آئے ہیں اور بڑے اچھے ایس ایم ایس اس ٹائم پہ آئے ہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ کیو کی 50 سیٹیں ہیں, تو مجھے یاد دلایا گیا کہ لائک مائنڈیڈ جو ہیں وہ تو پہلے ہی الگ ہو گئے, تو 35 رہ گئی. ٹیکنیکلی لیگلی تو الگ نہیں ہوئے, جس دن وہ لیگلی الگ ہوں گے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو ابھی تک 50 ہیں. اگر وہ اب ووٹنگ کی باری آتی ہے اور وہ نہیں ووٹ کرتے اور پرویز الہی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو ٹیکنیکلی ابھی بھی 50 ہیں, پریکٹیکلی 35 رہ گئے. اگر وہ ووٹنگ سٹیج آتی ہے تو ان کو 50 کاؤنٹ کرنا چاہیے, نہیں تو یہ ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو پھر اگر چھٹی ہوتی ہے تو پھر 35 رہ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کے بارے میں نے کہا کہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ پرویز مشرف صاحب, مگر اور وہ کیوں کی ان کی طلب, تو میں نے کہا شاید ابھی بھی کیوں, تو نہیں, وہ کسی نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ 2008 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن دی. تو میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اچھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کسی نے. اب ناظرین وقت ہے آپ کی کال لینے کا. میرے خیال میں ہمارے ساتھ شفیق صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام, شفیق میتلا بول رہا ہوں. سیٹھی صاحب, اگر الیکشن اناؤنس نہ ہوئے جلدی تو آپ کتنی بڑی ٹریجڈی دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم وٹنس ہیں کہ 71 میں مجیب الرحمان کو پاور ٹرانسفر نہیں کی اور اسمبلی سیشن ملتوی کر دیا, وہ ٹریجڈی ہوئی. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کو چاہیے تھا کہ ری الیکشن کرا لیتے تو شاید ہم لوگ بچ جاتے ان تاریکیوں سے. تو میرا خیال ہے یہ تیسری یہ بڑی غلطی ہوگی. آپ کتنی بڑی ٹریجڈی محسوس کر رہے ہیں اگر الیکشن زرداری صاحب نے اناؤنس نہ کیے جلدی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شفیق صاحب, بالکل بڑے اچھا پوائنٹ آپ نے اچھا کیا, اور آپ نے ہمیں ہسٹری کا بھی ایک لیسن دیا ہے کہ اگر ایک چیز ایک صحیح ٹائم پہ نہ کی جائے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 2 آپ نے جو حوالے دیے بھٹو صاحب کا, اگر انہوں نے جب الیکشن 2000 میرا خیال ہے 1977 میں الیکشن تھی اور انہوں نے اپریل میں وہ, اور اس کے بعد نئی الیکشن کا ڈیمانڈ تھا اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور جب کیا اٹ واز ٹو لیٹ. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اس وقت موقع ہے زرداری صاحب کو, میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ ان کو جلدی کر لینا چاہیے اب, اور اس کو کھینچنا نہیں چاہیے, کام خراب ہو سکتا ہے. اور وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک کرائسس بن جاتی ہے اور ریاست کے ادارے کلیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ چلی جاتی ہے ریاست کے اداروں کے ساتھ, اور اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر سارے سویلینز کا نقصان ہو جاتا ہے. تو آپ کا یہ پوائنٹ از ویل ٹیکن. ٹھیک صاحب, ہارون صاحب ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی مہربانی ہارون صاحب, حکم. سیٹھی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل ہسٹری میں کیا ایسی کوئی اور نظیر بھی ہے کہ 14 رکنی بینچ کے فیصلے کو 7 رکنی بینچ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دے, اور 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دے؟ نہیں دیکھیے سوری, تھینک یو. دیکھیے سیٹ اسائڈ والی بات نہیں ہو رہی, یہ سیپریٹ ایشوز ہیں. سیٹ اسائڈ نہیں ہوا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کیونکہ ایشو وہی تھا اور اس کے اوپر اپیل تو نہیں تھی, اپیل ہوتی اور اس میں چھوٹا بینچ ہوتا تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں. یہ الگ پٹیشنز تھی. تو اس میں نے بھی یہ پوائنٹ میں کیا ہے کہ میری کمفرٹ لیول کے لیے بہتر ہوتا کہ یہ 8-9 ممبر بینچ ہوتا, اور اس کے اوپر میں نے بھی تبصرہ کیا. مگر یہ آپ نے کہا نا سیٹ اسائڈ, یہ تھوڑا سا آپ ذرا بڑھ رہے ہیں. مہربانی صاحب. شیخ جہانگیر صاحب ہیں رحیم یار خان سے غالباً. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں یہ ندم سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ندم سیٹھی صاحب, جس طرح یوسف اللہ گیلانی صاحب کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور نیا پی ایم کی آمد ہے, تو کیا اسی طرح اگر شریف حکام کو خط نہیں لکھا جاتا تو کیا اسی طرح ان پی ایم کو واپس گھر بھیجا جائے گا؟ کیا اس سے سسٹم کو نقصان نہیں ہوگا؟ کیا اس سے ماشاء اللہ کا راستہ ہموار نہیں ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی اس طرح کنٹینیو اگر پی ایم
سارے جو لائن میں آئے ان کو گھر بھیجا جائے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا جمہوریت کے لیے، یہ اچھا نہیں ہوا کہ پرائم منسٹرز گھر جاتے ہیں جب انہیں پارلیمنٹ گھر بھیجتی ہے یا عوام گھر بھیجتی ہے. یہ اچھی روایت نہیں قائم کی جا رہی کہ عدالتیں ان کو گھر بھیجیں. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کو عوام اور اخلاق کی طرف دونوں پوائنٹس آف ویو سے وہ نہیں جاتے اور پارلیمنٹ کا رول ادا کرنا نہیں چاہتی، تو پھر کوئی اور راستے بھی ہونے چاہیے. تو اب یہ ہے کہ چلے تو گئے یہ. اگر اگلا بھی ایک پرائم منسٹر اسی کھاتے میں فارغ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ جمہوریت کی کوئی بالادستی نہیں ہوگی، جمہوریت کے باجے نہیں بجیں گے، لوگ خوش نہیں ہوں گے. یہ ایک توہین ہوگی قسم کی جمہوریت کی. میں اسی لیے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دوسرے پرائم منسٹروں کو گھر نہیں جانا چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عدالت نے ایک پرائم منسٹر کو ایک ایشو کے اوپر گھر بھیجا ہے اور وہ ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے. اب عدالت کیا کرے گی جب نیا پرائم منسٹر آئے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ عدالت سیریس ایشو نوٹس نہ لے اس چیز کا. الیکشن سامنے آ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں عدالت کو اسی سپیڈ کے ساتھ، اسی ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک اگلے پرائم منسٹر کو بھی ڈاک میں کھڑا کر دے اور کہے کہ چلے آپ بھی ابھی خط لکھیں، ابھی لکھیں، نہیں تو آپ کو بھی یہ ہوگا. تھوڑا ہاتھ ہولی رکھنا چاہیے. یہ آپ والی بات عدالتوں کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی سوچنی چاہیے کہ ایک یہ جو پریکٹس ہے اس کو اتنا پش نہیں کرنا چاہیے. اس میں مجھے شک پڑتا ہے. میں آج وہ آپ کے سامنے اپنا شک رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کمپلیٹلی غلط ہوں، کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس چیز پہ، انفارمیشن نہیں ہوتی. جب یہ اپریل 26 کی ججمنٹ آئی پرائم منسٹر صاحب کے خلاف، جس میں 30 سیکنڈ کے لیے ان کو سزا دے دی گئی، صرف حوالہ دیا گیا آرٹیکل 63 کا، مگر کلیئر نہیں بات کی گئی کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں فرام ریمیننگ اے ممبر آف پارلیمنٹ یا نہیں. تو اس وقت یہ بحث چھڑ گئی کہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جج حضرات نے یہ ڈیلیبریٹلی نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ سوچتے تو وہ تھے کہ یہ گلٹی ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ دوسرا بینچ دیکھا کیسے انہوں نے ٹھا کر کے کر دیا، تو سوچتے تو ہوں گے کہ اس کو اب نہیں رہنا چاہیے. مگر انہوں نے موقع میرا خیال دیا. موقع یہ دیا ہے کہ ابھی اس چیز کو نہ چھیڑیں، اس چیز کو بند ہی رہنے دیں. پرائم منسٹر کو سمجھ آ جانی چاہیے ہم کیا سوچ رہے ہیں. یہ خود ہی اخلاقی طور پہ کہیں کہ اب میں سوچتا ہوں کہ میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوا مگر میں خود گھر جا رہا ہوں، تاکہ یہ اس کرائسس میں سے ہم بچ جائیں، عدالت بھی بچ جائے، سیاسی سسٹم بھی بچ جائے، اور پرائم منسٹر کا یہ جو معاملہ ہے ڈسکوالیفائی ہوا یا نہ ہوا اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی گھر چلے گئے اور یہ پھر آگے دیکھا جائے گا کہ یہ ڈسکوالیفائی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. مگر جب پرائم منسٹر نے اور پیپلز پارٹی نے اور یہ جو رویہ اختیار کیا اور ڈگ دے ہیلز اینڈ سیڈ کہ اب ہم لڑیں گے اور یہ ایک ججمنٹ لے لی اسپیکر سے اور اپیل بھی نہیں کی، تو پھر میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے سوچا ہوگا، جج حضرات نے، دی آنریبل ججز، کہ یار یہ بات ان کو احساس نہیں ہوا، اب یہ لڑائی کے موڈ میں، اور پھر ہمیں ان کو راستہ دکھانا ہی پڑے گا. پھر یہ پٹیشنز آئیں اور پھر یہ سوئفٹلی یہ ہوا. کاش کہ اس وقت جیسے ہم کہتے تھے کہ اخلاقی طور پہ آپ گھر چلے جائیے. نواز شریف صاحب کہتے رہ گئے کہ ہم نہیں مانتے آپ کو پرائم منسٹر. یہ اشارے تھے کہ ہمیں پش نہ کریں کہ ہم آپ کو زبردستی پھر اس راستے سے نکالیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان سے غلطی ہوئی. اگر وہ چلے جاتے تو آج ان کا کردار اور بھی اور بلند ہوتا کہ جی میں خود چلا گیا اور میں نے یہ موقع ہی نہیں آنے دیا. تو یہ ہوتا ہے ٹائمنگ کی بات اور بیڈ ڈیسیجنز اینڈ گڈ ڈیسیجنز کی بات. زرداری صاحب نے تو انہیں کہہ دیا نا آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ تا حیات ہمارے پرائم منسٹر رہیں گے. جی ہاں، زرداری صاحب نے تو کہہ دیا، مگر اب ایک پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا اچیو کیا، کیا نہیں کیا، اور ان کا فیوچر کیا ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ناظرین پروگرام کریں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.